بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان بڑا لیڈر، بڑا اعلان کر دیا، مک گیا تیرا شو، گو نواز گو، حسن نثار برس پڑے اور قاضی صاحب لاپتہ۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسے ہی 2024 کا 8 فروری کو الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد جب آپریشن رد و بدل کیا گیا، اس کے بعد ایک نئے طوفان کا آغاز ہوا۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام پارٹیاں جو ہیں، ماسوائے، پیپلز پارٹی، MQM اور مسلم لیگ نون کے تمام پارٹیاں نکل آئیں کہ یہ جرلو پھیرا گیا ہے، یہ الیکشن دھاندلا ہوا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ایک طرف تو یہ صورتحال شروع ہو گئی، دوسری جانب حکومت بنانے کے لیے یہ تینوں پارٹیاں سرگرم نظر آئیں تمام پاکستانی بلکہ پوری دنیا کو، مسلم لیگ نون، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو کل ناظرین کرام GDA نے بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی خطاب کیا، پیر پگاڑا صاحب نے بھی خطاب کیا، لیاقت جتوئی صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے۔ الیکشن رزلٹ پہلے ہی سے مینج تھے، پہلے ہی سے تیار کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف نے کم و بیش 20 لاکھ ووٹ حاصل کیے، لیکن ان کی سیٹیں دیکھیں تو ان کو ایک بھی سیٹ نہیں جتوائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کم و بیش 6 سے 7 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور ان کو بھی ایک بھی سیٹ نہیں جتوائی گئی، بلکہ ہرات میں مجھے ایک سیٹ جتوائی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار مجھ سے 1400 کی لیڈ سے جیتا ہوا تھا۔ میں نے وہ واپس کر دی کیونکہ میں اس طرح کی ہرات کی ملی ہوئی سیٹ نہیں لینا چاہتا۔ میرا جو چیف پیٹرن ہیں ان کے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے یا MQM کے، میرا ان سے سادہ سا سوال ہے کہ ہماری 7 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، ہمیں وہ 7 سیٹیں چاہیے، نہ کہ مجھے اپنی سیٹ چاہیے جو میں ہارا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ بینک پہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ڈاکہ ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو MQM ہے اس نے ساری جماعت نے ٹوٹل 1 لاکھ سے بھی کم ووٹ حاصل کیے ہیں اور 1 لاکھ سے بھی کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ان کو قومی کی 17 سیٹیں جتوا دی گئیں اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں ان کو جتوا دی گئیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ میرا چیف پیٹرن سے یہ سوال ہے کہ ان کو ہمارے سروں پہ مسلط نہ کریں، ان کو ہمارے سروں سے ہٹا لیں تاکہ ملک پاکستان ترقی کر سکے، نہیں تو اس سے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جو عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، چوری کیا گیا ہے، پھر یہ عوام اپنا حق لینا جانتی ہے، کس طرح لینا ہے، پھر آپ کو بڑا علم ہو جائے گا کہ ہم کس طرح عوام کا حق چھین کے لیں گے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی تھی آج۔ اب نہ جانے کیا وجہ ہے، دوسری پارٹیاں احتجاج کرتی ہیں لیکن کسی کو خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا۔ جب پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کر دیتی ہے تو پھر سب کی
کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ آج کیا کیا، صبح صبح جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے اس کو جو جانے والا راستہ ہے اس پر کھدائی کروا دی گئی، گڑھے کھودے گئے۔ اسی طرح دوسرے جہاں جہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی ریلیوں کا آغاز کرنا تھا، احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، حالانکہ ان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اس کے باوجود تمام راستے جو ہیں ان پہ بڑے بڑے کھڈے کھدوا دیے گئے، اور سب سے بڑی بات وہاں دفعہ 144 لگا دیا گیا، اور پورے پنجاب کی پولیس، اسلام آباد پولیس ساری اسلام آباد میں اکٹھی کر لی گئی۔ کیا کوئی ملک حملہ کرنے والا تھا؟ خوف، ڈر کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم نے کم و بیش 3 کروڑ پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو ووٹ دے کر کامیاب کروایا، اور اب وہ آگ بگولا ہیں کہ تیسرے دن ہمارے مینڈیٹ کو چھینا گیا، چوری کیا گیا، جو ہمیں برداشت نہیں۔ تو ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی دیکھیں، جماعت اسلامی دیکھیں، تمام ایک بات پر متفق ہیں کہ جو پاکستان میں الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوئی ہے، اور اس سے قبل 75 برس میں اس طرح کا دھاندلا الیکشن میں نہیں ہوا جس طرح کا اب دیکھنے کو ملا ہے کہ 80 ہزار کی لیڈ لینے والوں کو فارم 45 میں تو جتوا دیا گیا، لیکن فارم جو 47 ہے وہ 45 سے جیتا ہوا نظر آیا۔ مقابلہ اب چل رہا ہے فارم 45 کے درمیان اور فارم 47 کے درمیان۔ فارم 45 سے فارم 47 جو ہے وہ جتوا دیا گیا، تو لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے تو لوگ کہاں جائیں؟ آج ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کے بھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ کسی بھی پارٹی کو اکیلے اکثریت حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا تمام جو پارٹیاں ہیں ان کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان کو چلانا ہے۔ تو جوید لطیف صاحب نے بھی یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون حکومت نہ بنائے، کیونکہ اس دفعہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کانٹوں پہ چلنے کی بجائے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس پہ سادہ سا میرا سوال ہے کہ خواجہ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اکثریت نہیں ملی؟ اکثریت تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے، پاکستانی قوم نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے، ان سے آپ نے مینڈیٹ چھینا ہے۔ آج اگر آپ ان کو ان کا مینڈیٹ دیں تو وہ کیوں حکومت سازی نہیں کریں گے؟ وہ تو حکومت سازی کریں گے بھی، اور کر کے آپ کو چلا کر ملک پاکستان کے حالات بہتر کر کے بھی دکھائیں گے، لیکن ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو دیں تو صحیح۔ اکثریت انہوں نے حاصل کی ہے، یہ آپ نے ٹویٹ درست نہیں کیا، اپنی اصلاح فرما لیں کہ کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں، ان کو حاصل ہے، ان سے چھینی گئی ہے۔ یہ بات جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے کہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی، یہی بات تحریک لبیک بھی کہہ رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی تو صرف مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی۔ اب انہوں نے سر جوڑنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنائے گی۔ کیوں نہیں بنائے گی؟ جی بنائیں نا، آپ کے لیے سارا کچھ کیا گیا، تو آپ کے لیے بلہ چھینا گیا، آپ کے لیے چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو پکڑ کر ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے باقاعدہ انٹرویو کروائے گئے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کو حکومت بنانے کے لیے۔ آپ کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی آئے، پوری عدلیہ ایئرپورٹ پر چلی گئی بائیو میٹرک کروانے کے لیے۔ کیا آپ کوئی محاذ فتح کر کے آئے تھے؟ ایک مجرم تھے، انہی عدالتوں سے سزا یافتہ تھے، اشتہاری تھے۔ آپ کے لیے قاضی صاحب نے کون سی نرمی نہیں کی؟ ہر طرح کا گراؤنڈ قاضی صاحب نے آپ کو مہیا کیا ہے، پتھر پہ لکیر لگا دی تھی کہ اب ماحول میدان مسلم لیگ نون کے حق میں ہے۔ لیکن یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک انسان فیصلہ کرتا ہے، دوسرا اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اللہ کی ذات نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فتح یاب کیا
تو آپ کے اور آپ کے قاضی صاحب کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے۔ تو ناظرین کرام، جان کی پناہ چاہتے ہوئے میں یہ کہوں گا، جو 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ دی تھی محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، پتھر پہ لکیر لگا دی تھی، وہ پتھر پہ لکیر تو لگ گئی، الیکشن ہو گیا۔ اب جو دھاندلا ہوا ہے، جو فارم 45 سے جیتا ہے، اس کے متعلق اب قاضی صاحب کیوں نہیں دیکھ رہے؟ قاضی صاحب بلہ چھین سکتے ہیں 14 بندوں کے لیے کہ 14 بندوں نے جی الیکشن نہیں لڑا، جمہوریت کہاں کی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ اب 25 کروڑ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کر رہے ہیں، تو اب قاضی صاحب کیوں نہیں اس پہ کچھ خیال کر رہے؟ تو یہ جو ملک میں حالات بنے ہیں، میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جان کی پناہ چاہتے ہوئے ذمہ دار قرار دوں گا کہ یہ ساری مہربانیاں ان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی اے سی انہی کے تحت الیکشن کروائیں، یہی فیصلہ باہر رہے گا، ڈی سی اے سی کروائیں گے۔ جب ڈی سی اور اے سی حکومتوں کے نیچے ہوتے ہیں تو انہوں نے انصاف کیسے کرنا ہوتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ ساری مہربانیاں، یہ سارا کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے۔ فیصلہ اگر وہ آج بھی کرنا چاہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے، بھئی کیوں ہونا چاہیے؟ 70 ارب روپے ہمارے پاکستانی قوم کو کیوں ضائع جائیں؟ الیکشن کیوں ہونا چاہیے؟ فیصلہ ہونا چاہیے کہ فارم 47 جیتا ہے یا فارم 45 جیتا ہے، اس کا فیصلہ 1 ماہ ٹائم دے دیں، تمام پارٹیوں کو 1 ماہ ٹائم دے دیں، سب کے فارم 45 منگوائیں، چیف جسٹس صاحب پاکستان از خود نوٹس لے کر یہ تمام فارم 45 اکٹھے کروائیں اور فارم 47 بھی اکٹھے کروائیں، جس کی مینڈیٹ بنتی ہے اس کو دیں، حکومت بن جائے گی، نیا الیکشن کیوں کروایا جائے؟ تو ناظرین اکرام، یہاں آج حسن نثار صاحب سے پوچھا گیا، اینکر نے پوچھا ایک پروگرام میں کہ فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ گو نواز گو، مک گیا تیرا شو، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حسن نثار صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا گو کا مطلب ہوتا ہے جاننا، گو نہیں، یہ تو ختم، میاں صاحب تو کب کے ختم ہو چکے ہیں، جیسے ہی ملک میں آئے تھے نون لیگ ختم ہو چکی ہے، ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے، اب گو نواز گو کہنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو جا چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔